بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر، خوش آمدید اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے، سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہوں۔ آج کل میں ایک چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہی ہوں، جہاں کہیں مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے، میں ڈفرینٹ کوئی ایسی گیدرنگز میں بیٹھوں، میں چاہتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کے بارے میں بات کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، اینڈ دیٹ از دا رول آف پیرنٹس، والدین کا جو کردار ہے ہماری زندگی میں۔ اگر آپ نے پڑھا ہو، اور شیکسپیئر نے بھی اس پہ بات کی ہے، فرائڈ کا تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایک سیگمنٹ ہے جس میں اس نے بات کی ہے ایڈیپس کمپلیکس اور الٹرا کمپلیکس کی، کہ ایڈیپس کمپلیکس میں اور الٹرا کمپلیکس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بچی جس کو کہ باپ کی توجہ اس طرح سے نہیں ملتی ہے اپنے بچپن میں، وہ اس توجہ اور شفقت کو ڈھونڈتی ہے پھر ساری زندگی، اینڈ اینڈ اپ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلط رشتے بناتی ہے، کیونکہ وہ رشتے جو ہیں وہ ہر رشتے میں باپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جبکہ باپ جو ہے وہ صرف باپ کے رشتے میں ہی موجود ہوتا ہے، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتا۔ سو اس کی چونکہ اس کو ملی نہیں ہوتی بچپن میں وہ شفقت، وہ محبت، وہ توجہ، وہ ایک انکنڈیشنل جسے کہنا چاہیے پروٹیکشن اینڈ پیار اور توجہ، تو وہ پھر اس محرومی کا ازالہ کرتے ہوئے بہت سارے غلط فیصلے، غلط رشتے قائم کرتی ہے۔ لائک وائز لڑکا، وہ لڑکے کہ جن کو ماں کی توجہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتی، تو وہ اس ایڈیپس کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنی ماں کو ہی ڈھونڈتے ہیں ہر عورت میں، وہ بیوی سے بھی اسی طرح کی شفقت اور اسی طرح کا انکنڈیشنل لو اور وہ سب چیزیں چاہتے ہیں جو کہ مل نہیں سکتا، سو وہ بھی غلط لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پہ، یا لوگوں سے غلط امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز کب سے ہو رہا ہے، ہمارے بچپن سے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس کو جب سمجھ آئے گی، جب وہ بولے گا، جب وہ ہمیں بتائے گا، تب وہ جو ہے اس کو سینس آئے گی، تب وہ انسان ہے۔ حالانکہ وہ اسی وقت ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اور اس کے اندر یہ سب چیزیں جو اس کے کان سن رہے ہیں مسلسل، وہ دیکھ رہا ہے مسلسل، وہ ہمیں بتا نہیں سکتا لیکن وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ بہت زیادہ ایبزارب کر رہا ہے اپنے پورے ماحول کو۔ اس ماحول میں اگر مثبت سوچ، اچھی باتیں، نرم گفتگو، اچھے رویے، صحیح برتاؤ ہوگا تو یہ سب کچھ اس کے اندر جا کر اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے گا۔ اور اگر اس کے ارد گرد نفرت، گالی گلوچ، بدتمیزی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹاکسک رویے یا زہریلے لہجے یا انداز ہوگا، تو یقینی طور پر اس کے اندر کی جو دنیا ہے وہ سب اس سے آلودہ ہو جائے گی۔ سو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر ایک ایسا ماحول دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس کے اندر ان کی شخصیت جو ہے وہ صحیح پروان چڑھ سکے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر اگر مائیں ہیں یا باپ ہیں اور کوئی گڑبڑ چل رہی ہے فیملی میں، تو ہوتا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں ہم وکٹم ہیں، ہم تو وکٹم ہوتے ہی ہیں جو ساری صورتحال کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری انڈر پروٹیکشن جو ہے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری اس طرف توجہ دھیان نہیں ہوتا کیونکہ ہماری ساری توجہ اپنے اوپر ہوتی ہے۔ سو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی تو اس ساری صورتحال سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہم تو پھر بڑے ہیں، ہمارے پاس اپنا کوئی ایک ڈیفنس میکینزم ہوگا، ان کا تو سارے کا سارا ڈیفنس میکینزم جو ہے وہ ہمارے اوپر بیسڈ ہے، اور اگر ہم انہیں وہ راستہ نہیں دکھائیں گے اس مسئلے کے ساتھ کوپ کرنے کا یا ڈیل کرنے کا، تو یقینی طور پر وہاں پر بھٹک بھی جائیں گے اور پریشان بھی ہو جائیں گے۔ پھر ہم بچوں سے یہ کہیں کہ جی وہ ایڈکشن میں کیوں چلے گئے، یا یہ کہ وہ غصہ کیوں کرتے ہیں، یا ان کے اندر جو ہے وہ بدتمیزی کہاں سے آ گئی، تو یہ سوال irrelevant ہے، کیونکہ بچہ بھی اسی ایک کائنات کا ایک بہت بڑا جو ایک نظام ہے نا، ایک ایکشن کا ری ایکشن، کہ وہ رد عمل ہے ہماری اس تمام صورتحال کا جو کہ اس نے بچپن میں دیکھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے خاندان کے لگتے ہو، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس اچھے خاندان نے اس کو، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے خاندان کی تربیت، اس کے اندر جو چیزیں گئی ہیں وہ سب وہ اچھی ہیں، وہ پازیٹیو ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ تربیت میں بھی لیکچر بازی نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ جتنا مرضی اچھی گفتگو کر لیں، اس کا ان پہ وہ اثر نہیں ہوگا جو ہم خود اچھا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم اپنے بچے کو سب سے بڑا گفٹ جو دے سکتے ہیں وہ انکنڈیشنل لو ہے۔ جب ہم اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم خوبصورت ہو، یو ڈیزرو رسپیکٹ، یو ڈیزرو لو، آپ کو جو ہے کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو جو ہے
وہ فار گرانٹیڈ لے، یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، یا آپ کے ساتھ ظلم کرے، یا آپ اس کو خواہ طور پہ ٹالریٹ کریں، یہ جو ایک طاقت محبت کی اس کے اندر جو ہے بھری ہوتی ہے نا جب، تو پھر وہ خواہ لوگوں کی توجہ اور محبت کے لیے ترسا ہوا نہیں ہوتا. جب وہ ترسا ہوا نہیں ہوتا، یہ ایسے ہی جیسے ایک بھوکا آدمی ہو، تو اس کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دیں تو وہ اس میں تفریق نہیں کرتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ صحیح، یہ روٹن ہے یا یہ وہ ہے. اس کو اس وقت صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے. سو محبت کے لیے ترسے ہوئے اور بھوکے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. پھر انہیں وہ محبت اور توجہ جہاں سے بھی ملتی ہے، جتنی بھی ملتی ہے، جیسے بھی ملتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ سیراب ہو جائیں. اور آپ کو پتہ ہے شکاری ہمیشہ پہلے دانہ ڈالتے ہیں اور پھر جال لگاتے ہیں. سو دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے شکاری ہیں جو کہ محبت کا دانہ ڈال کے تو پھر جال لگاتے ہیں. سو اگر ہم اپنے بچوں کو ان کے اندر کی یہ جو ایک تشنگی ہے، جو کہ ایک پیاس ہے، اور یہ پیاس ہر انسان کے اندر ہے، اسی لیے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے، کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی جگہ پہ آ گیا ہے، ایک انجانی جگہ پہ آ گیا ہے، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ اکیلا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کی آغوش میں آتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے. آئی ایم وانٹیڈ، آئی ایم نیڈیڈ. یہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، یہ میرا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. سو یہ جیسے ہی احساس اس کے اندر سے ختم ہوتا ہے، وہ روتا ہوا بچہ خاموش ہو جاتا ہے. ساری زندگی ہمارے اندر شاید ایک ایسا روتا ہوا بچہ موجود رہتا ہے جسے اس توجہ کی، اس ہمدردی کی، اس محبت کی، اس بے لوث اور پرخلوص جو ہے توجہ کی اور پیار کی ضرورت رہتی ہے. سو اپنے گھروں کے اندر لیٹس ہیو دس انوائرمنٹ جہاں پر کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک اچھی شخصیت کے طور پہ پروان چڑھے. سنا ہوا ہے نا ہم سب نے کہ بچے کی شخصیت پہلے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے. وہ یہی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ کتنا مستحکم اور مضبوط ہوگا، جذباتی طور پہ کتنا صحت مند ہوگا، کس طرح سے وہ دنیا کو فیس کرنے کا حوصلہ، ہمت، ارادے کی پختگی، طاقت، نیت، سوچ اور اچھے اور برے میں تمیز کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر اس وقت تک فیڈ ہو چکی ہوتی ہیں. باقی کی زندگی میں صرف اس کے اندر سے وہ سب چیزیں کاٹ چھانٹ ہو رہی ہوتی ہیں یا نکل رہی ہوتی ہیں. سو لیٹس گیو امپورٹنس ٹو دس ٹائم. بچوں کو چھوٹے چھوٹے بستے پہنا کے فوراً سے ڈے کیئر سینٹرز میں یا پلے ایریاز میں پھینکنے کے بجائے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی ایک نعمت دی ہے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے، اس کو ذمہ داری، توجہ اور پیار کے ساتھ ادا بھی کریں. سو اسی تھاٹ کے ساتھ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز شو اور اپنے آج کے مہمانوں سے ملتے ہیں. خوشیاں